دولت غم شبیر کی جس دل کو خدا دے، کیا لے وہ زمانے سے زمانہ اسے کیا دے۔ دولت غم شبیر کی جس دل کو خدا دے، کیا لے وہ زمانے سے زمانہ اسے کیا دے۔ کیا اس کا بھلا مٹائے گی گردش دورہ، شبیر کی مد جینے کی دعا ہے۔ شبیر کی ماں اسے جینے کی دعا ہے۔ مادر شبیر آپ کو دعائیں دے، آپ دعائیں مادر شبیر کے حقدار بن رہے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعائیں مادر شبیر جس کو مل جائے، کہاں ہے اس کا مقدر، لہو لہو یار۔ میرے محترم بزرگوار اور میرے والد کے برابر وقار محترم وقار ندوی صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میرے لیے باعث افتخار ہے، اور میں نے سلام و کلام انہی سے سیکھا ہے، اور ان کے دو مصرے یادگار ہر لمحہ بسر منبر ہوتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ ادا کرنے کی اصلاح کا محتاج ہوں حضور کہ دعائے فاطمہ زہرا دیتی ہے ان کے ہاتھوں، دعائے فاطمہ زہرا دیتی ہے ان کے ہاتھوں کی، تو ہاتھ ماتم شبیر میں اٹھا، جو ہاتھ ماتم شبیر میں اٹھا۔ اور آپ جو اشک بار ہوتے ہیں، یہ اشک کہ جب تک آنکھوں میں رہیں تو آنسو ہے، لیکن جب رومال زہرا میں آ جائے تو موتی بن جائے۔ یہ اشک کیا ہے کہ مرزا فرید علی بیگ کہتے ہیں ہر اشک دشمنوں کے لیے تیر بن۔ یہ آنسو معمولی نہیں ہے، ہر اشک دشمنوں کے لیے تیر بن گیا، ماتم کو ہاتھ اٹھا تو شمشیر بن گیا۔ جو ہے نا حضور، ہر اشک دشمنوں کے لیے تیر بن گیا، ماتم کو ہاتھ اٹھا تو شمشیر بن گیا، مجلس ہماری ہو گئی میدان کارزار، رونا ہمارا نصرت شبیر بن گیا۔ اسے بات ہے جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رونا ہمارا نصرت شبیر بن گیا، کیونکہ حسین ابن علی نے سن 61 ہجری میدان کربلا سے حل من کے صدا گونجی، کہتا حل من ناصر ینصرنا کی صدا گونج رہی تھی کربلا کے میدان میں، تو آج شبیر کا ہر عزادار آنسوؤں کے ذریعے نصرت شبیر کا اعلان کرتا ہے، ماتم کے ذریعے نصرت شبیر کا اعلان کرتا ہے۔ کاش مولا ہم کرب و بلا میں ہوتے تو آپ کی نصرت کرتے، آپ کے ساتھ ہوتے، تو پھر یہی آنسو ہے یہ جو 14 صدی سے ہو رہے ہیں، 14 صدی سے آج تک شبیر پہ دنیا روتی، 14 صدی سے آج تک شبیر پہ دنیا روتی ہے، اشکوں کا سمندر بہتا ہے، آنکھوں کی طہارت ہوتی ہے۔ 14 صدی سے آج تک شبیر پہ دنیا روتی ہے، اشکوں کا سمندر بہتا ہے، آنکھوں کی طہارت ہوتی ہے۔ جو چیز فطرت میں ہو شامل، جو چیز فطرت میں ہو شامل، وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے، وہ بھی کہیں بدعت ہوتی ہے۔ تو یہ غم شبیر کے آنسو رومال زہرا میں ہو تو موتی ہے، یہ عظمتیں ہیں، یہ عزاداری اور ہم ایسا ربط خاص ہے کہ جہاں پر عزا سے ہم متمسک ہو گئے تو عزادار بن گئے۔ اور دیکھیے القاب بھی، رتبے بھی کتنے بلندتر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جب فرش عزا پر آ جاؤ تو عزادار بن گئے، اور جب مرثیہ پڑھو تو حسین کے مرثیہ خان بن گئے، جب اشعار لکھے تو شاعر حسین ابن علی بن گئے، اور جب برسر منبر آ کر ذکر حسین کرے تو ذکر حسین ابن علی بن گئے۔ تو یہ مراتب ہے، یہ مراتب ہیں، یہ درجات ہیں کہ جہاں بزم سیدہ میں آنے کے بعد ہم کو مل رہے ہیں، تو ایسے مراتب، اور پھر کہ جب اس در سے جو کوئی بھی وابستہ ہو جائے گا، اگر بے زر ہو جائے گا صاحب زر ہو جائے گا، تو صاحب زر ہوگا صاحب جناب ابو زر بن جائے گا۔ اس در سے جو وابستہ ہو جائے
کہ اگر بے ایمان ہوتا ہے تو صاحب ایمان ہو جاتا ہے. صاحب ایمان اس در پر آج تو حضرت سلمان ہو جاتا ہے. اور اس در سے وابستگی ایسی وابستگی ہے کہ ایک در وہ در ہے اس کو در شبیر کہا جاتا ہے. ایک شب میں جس کی زندگی کو سنوار دیتا ہے کہ نار و نور کا فاصلہ، کہ جو نار کو چھوڑ کر نور کی جانب آ جاتا ہے، باطل کو چھوڑ کر حق کی جانب آ جاتا ہے، قذابت کو چھوڑ کر صداقت کی جانب آ جاتا ہے، نجاست کو چھوڑ کر طہارت کی جانب آ جاتا ہے. اب دلاور لشکر حسین میں آ کر دنیا کو بتا دیتا ہے طہارت چاہتے ہو در حسین پر آؤ، عبادت چاہتے ہو در حسین پر آؤ، علم چاہتے ہو در حسین پر آؤ، علم چاہتے ہو در حسین پر آؤ، صراحت چاہتے ہو در حسین پر آؤ، اسلام چاہتے ہو در حسین پر آؤ، ایمان چاہتے ہو در حسین پر آؤ، حق چاہتے ہو در حسین پر آؤ. در حسین پر آ کر اپنی جبین کو جھکا دو تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو محمد. اور پھر کہ دامن وقت میں معذرت خواہ ہوں بالخصوص میرے بزرگ مکھن نگری صاحب سے کہ میں نے ابتدا میں ذرا غلط بازی کر دی، کہ اس لیے کہ جو وعدہ کیا جاتا ہے اوفوا بعہدہم، وعدے کی وفا کرنا ہے. اور میں انہی نوکری میں ہوں کہ جو میرا مقصد خلقت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اور ایک جو عرصے دراز سے مسائل پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہاں بھی حاضری دینا ہے، چونکہ یہ ہم اور آپ کہ جو نوکری کر رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہو رہے ہیں، یہ وعدے کا وفا ہو رہا ہے. جو وعدہ ہم نے عالم روحانیت میں کیا تھا، اس عالم مادیت میں اس کی وفا کر رہے ہیں. کیونکہ اوفوا بعہدہم اوفی بعہدکم، تم اپنے وعدے کو پورا کرو، میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا، قرآن مجید میں ہے. اور پھر یہی لفظ وفا کے استعمال ہوا کہ جناب ابراہیم کے لیے کہا ابراہیم وفا ہے، اسماعیل کے لیے کہا اسماعیل وفا ہے. صاحب ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ وفاداری کرتے ہیں. صاحب ایمان کی دلیل یہ ہے وفاداری کرتے ہیں. تو وفاداری ہے کہ جہاں تاریخ انبیاء بھی ہے، سیرت انبیاء بھی ہے، سیرت اولیاء بھی ہے، وفادار اللہ شریک بھی شریک ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے جس کا شریک نہیں ہے، لیکن ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کہ اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہے.